شام سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ ان کے ہمراہ تجارت کا مال بھی تھا۔ اس دستے کی ان سے جھڑپ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ان کا ایک رئیس عمر بن الحضرمی کا قتل ہو گیا اور 2 آدمی قیدی ہوئے۔ مسلمان بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو بہت خفا ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں لڑائی کرنے کو نہیں کہا تھا۔ یہ واقعہ ماہ رجب 2 ہجری کی پہلی تاریخ کو ہوا تھا، جس میں لڑائی منع تھی۔ اس لیے قریش مکہ متشکل ہو گئے اور مقتول کی وارثوں نے بھی مدینہ منورہ پر حملے کے لیے ابھارے۔ ابو سفیان کے قافلے کی فوری وجہ۔ قریش مکہ ابتدا ہی سے مسلمان کے دشمن تھے۔ وہ ہیلے بہانے سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ عمر بن الخزرمی کے قتل کے بعد انتقامی کارروائی مزید تیز کر دی گئی۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے لے کر ملک شام سے واپس آ رہا تھا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ مدینہ منورہ کے مسلمان اس قافلے کو روکنے کی کوشش کریں گے، چونکہ اس تجارتی قافلے کے مال میں مکہ کے بیشتر سرداروں کا سرمایہ لگا ہوا تھا۔ لہٰذا سب نے اتفاق رائے سے ایک لشکر تیار کیا، جس کی سربراہی عتبہ بن ربیع نے کی۔ یہ لشکر بدر کے مقام کی طرف بڑھا۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو مجتمع کیا اور مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے جان نثاری کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دریافت کیا تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ، جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، کھڑے ہوئے اور بولے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم سے ہے؟ اللہ کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو کود پڑیں گے۔ ایک اور انصاری صحابہ حضرت مقدود نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہ موسیٰ کی قوم کی طرح کہہ دیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، فَاصْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارے خدا دونوں لڑو، ہم تو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے چمک اٹھا۔ باعثہ 313 افراد پر مشتمل ایک لشکر تشکیل دیا، جس میں مہاجرین کی تعداد 60 تھی اور باقی انصار مدینہ تھے۔ لڑنے کے لیے کسی کے پاس پوری ہتھیار نہ تھی، صرف 7 تیر اور 8 تلواریں تھیں۔ سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جنہیں باری باری سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ مختصر سا لشکر 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ سے بدر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کے مشورے سے بدر کے چشموں پر قبضہ کر لیا۔ رات کو باران رحمت بارش ہوئی، جس سے مٹی بیٹھ گئی اور پانی جمع کر لیا گیا جو وضو وغیرہ کے لیے استعمال میں آیا۔ جنگ سے ایک روز پیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کو ملاحظ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کل انشاءاللہ فلاں دشمن اس جگہ اور فلاں دشمن اس جگہ قتل ہوگا۔ مسلمان تکلیف برداشت کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ اگلے روز باطل کے ساتھ ٹکرانا تھا۔ رات اچھی طرح سوئے، دوسرے روز تازہ دم ہو کر دشمن کے مقابلے کے لیے مستعد تھے۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگتے رہے۔ 17 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی، خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اسے پورا کر، اگر آج تیرے یہ بندہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اور تیرے نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 5000 نشانیاں زد فرشتوں سے مدد اور فتح مبین کی بشارت دی۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی ابتدا کرنے سے منع فرمایا۔ آخرکار کفار کا لشکر قریب آ گیا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک سخت امتحان تھا کہ مسلمانوں کے لیے اپنے اقربا ہی ان کے سامنے تھے، مگر مسلمانوں نے اپنے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام ان کے رشتے پشت ڈال دیے۔ مبارزات۔ ابتدا میں عرب کے دستور کے مطابق انفرادی لڑائیاں ہوئیں۔ کفار مکہ کی طرف سے عمر بن حضرمی کا بھائی عامر بن حضرمی نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد قریش مکہ کی طرف سے